بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد صدیق آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج میں جس ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں وہ ہے جو پاکستان کی عوام ہے، ان کے بارے میں۔ جو پاکستان کی عوام وہ کیا چاہ رہی ہے، کیا جو پاکستان کی عوام ہے وہ جو چاہ رہی ہے، یا وہ انہوں نے جو مینڈیٹ دیا یا انہوں نے جو کام کیے ہیں، کیا ریاست ان کو فالو بیک بھی کر رہی ہے، کیا ان کا ریاست کا اس کے ساتھ کیا ریئیکشن ہے۔ آج کا پورا ولاگ میں اسی کے بارے میں بات کروں گا۔ پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان نے آپ کو کیا دیا ہے، ایک عام عوام، ایک عام شخص وہ کیا کہے گا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ ہم نے پاکستان کو یہ دیا، ہم نے ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ بجلی کا جو ٹیکس ہے، آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو نیٹ جو بجلی کا بل آیا ہوا تھا وہ تھا تقریباً 4000، جو ان پہ ٹیکسز لگائے ہوئے تھے وہ تھے 2000 روپے۔ یہ جو پاکستان کا ٹیکس ہے وہ ہم ریاست کو دے رہے ہیں، اور ریاست ہمیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے رہی ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ تحفظ دے رہی ہے۔ کیا آج آپ اس بات پر قائم ہیں کہ ریاست ہمیں تحفظ دے رہی ہے؟ کیا آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی دل پہ ہاتھ رکھ کے اور ایک سچے دل کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ ہم واقعی پاکستان کو تحفظ دے رہے ہیں، یہ کیونکہ وہ ہمیں ٹیکس بھی دے رہے ہیں، وہ جو ہم آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ قانون بھی فالو کر رہے ہیں، وہ قانون کی پاسداری بھی کر رہے ہیں، وہ قانون کو توڑتے بھی نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، جو عوام پڑھی لکھی ہے، جو دیہاتوں کے اندر عوام ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے۔ کیا بدلے کے اندر وہ سب چیزیں ہمیں مل رہی ہیں جو ایک ریاست جو ہے وہ عوام کو دیتی ہے؟ اس کے اوپر آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کی 90% عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ آپ جیسے دیکھیں کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم جو ہٹ گیا ہے یا وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر نہیں رہا۔ میں نواز شریف کی بات کرتا چلوں، کیا وہ پاکستان کے اندر ہے؟ نہیں ہوگا، امریکہ گیا ہوا ہے۔ میں کرنٹلی بات کر رہا ہوں، امریکہ گیا ہوا ہے۔ تو آج یہ ہے کہ پاکستان، آج عمران خان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان کا جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن آج عمران خان کہاں پہ ہے؟ جیل میں ہے، اڈیالہ جیل کے اندر ہے، قیدی نمبر 804 وہی ہے۔ لیکن اس سے تاثر کیا پیش آیا؟ پیش یہ ہے کہ ہم ٹیکسز بھی دے رہے ہیں، ہم سب کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ریاست ہمیں تحفظ نہیں تھا۔ آج کسی کی جو 4 دیواری کا تقدس ہے وہ پامال کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اتنی نفرت ہے؟ کیا ریاستوں کے اندر اتنی نفرت آ چکی ہے کہ وہ ایک کوئی آواز اٹھائے یا کوئی اس کے ریاست کے خلاف بولے تو وہ ایک ناجائز قرار دے دے؟ کیا وہ اس کی جو ہے وہ کیا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ وہ خود کی آواز ہے، اس کی عوام کی آواز ہے، وہ آپ پیش کریں۔ وہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ تو آپ کی غلطیاں نکال رہے ہیں، آپ کی غلطیاں نکال رہے ہیں، وہ آپ کو چاہیے تھا وہ سدھاریں۔ جو بھی آئی تھی، میں یہ بات نہیں کرتا تو ان کا اسپیسیفک یہ غلطی ہے یا یہ غلطی ہے، جو بھی ہے سب چیزیں جو یہ آپ کی غلطی کو سدھاریں۔ کہ کوئی اگر جرنلسٹ بیٹھا ہوا ہے، کوئی صحافی، کوئی کالم نگار، کوئی بھی سوشل میڈیا کے اندر پوسٹ ڈالتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ وہ آپ کی بہتری کے لیے، نہ کہ آپ اس کو اگر اس کو ہی دبا دیں، اس کی آواز کو ہی دبا دیں۔ ایسا تو بالکل ہی نہیں۔ پاکستان کے آئین کے اندر بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سب کو جینے کا حق بھی ہے، سب کو اپنی جو ہے وہ آواز پیش کرنے کا بھی حق ہے، سب کو ہے۔ یہ پاکستان کے اندر کیا ریاست کے آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے؟ کیا یہ ہے کہ آپ کسی کے چار دیواری کے اندر گھس جائیں اور اس کے بیٹوں کو اٹھا لیں، اس کی ماں کو اٹھا لیں، بہنوں کو اٹھا لیں، جو کچھ بھی ہے؟ کیا آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یقین اور دعوے کے ساتھ، اور آپ اگر دعویٰ بھی کرتے تو کس منہ سے کریں گے؟ ثبوت، ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں۔ تم جو صحافی لوگ، اس کے بعد MNAs، ان کے ماں بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو اٹھایا گیا صرف ایک ترمیم کے لیے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کسی جگہ پہ کہ ترمیم کے لیے جو ہے وہ اپنی بیٹی لے جاؤ اور ووٹ دے جاؤ، ماں لے جاؤ ووٹ لے جاؤ، بیٹا لے جاؤ وہ لے جاؤ؟ کیا اس طرح کی کون سی عجوز مجوز کی یہ قوم ہے؟ کس عجوز مجوز کہ نے ان کو پیدا کیا؟ کون لوگ ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، جو اتنا تحفظ، اتنا اسٹرانگ ہیں کہ وہ کسی کے اندر گھس جائیں اور کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتے؟ آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کے بعد جو بھی ہے ان کو اٹھا لے جائیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ کیونکہ اسپیشل میرا ولاگ ہے، کیونکہ میں اس کے اندر یہ بتاؤں گا کہ عام لوگوں نے کتنی قربانیاں دی خان صاحب کو۔ 90% عوام جو مقبول ہے وہ کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے قربانیاں دی، کن لوگوں نے قربانیاں دی، کون MNAs شامل تھے، کون صحافی لوگ شامل تھے، کون عام لوگ شامل تھے؟ پاکستان عمران خان کے ساتھ جس نے بھی ہاتھ ملایا نا،
وہ یقیناً آج کل تو خسارے میں ہوگا، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ جو بھی اس کا آواز اٹھائے گا تو ظاہر سی بات وہ پکڑ ہو جائے گا۔ میں ایم این ایز کی بات کرتے چلوں گا کہ جو ایم این ایز خان صاحب کے ساتھ تھے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے ماں بیٹوں کو اٹھایا گیا، کیا وجہ ہے کہ ایک ترمیم کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا۔ کیا جو عام عوام کی میں بات کرتا چلوں گا، اس کے اندر عام عوام کی میں بات کروں، ضلع شاہ آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد آ گیا، ضلع شاہ کو یاد ہوگا، اس کو نہیں ارادہ ہوگا مارنے کا۔ ضلع شاہ کا قصور کتنا تھا؟ یہ قصور تھا کہ وہ اس نے خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا بس۔ کیا اسی وجہ سے آپ اس کو نہیں ارادہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا کہ ارادہ مار گیا، وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہو گیا، آپ نے سمجھ آ گئی کہ وفات پا گئے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کو صرف اس وجہ سے کیا اٹھایا گیا تھا کہ وہ خان صاحب کے جلسوں کے اندر جاتا تھا، یا خان صاحب کے جو ان کا سے سپورٹر تھا، پی ڈی آئی کا سپورٹر تھا، اسی وجہ سے؟ دوسرا، عباد فاروق جس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کا پرچہ آیا تھا، اس پرچے کے اندر لکھا ہوا تھا ابا، صرف اس نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا وفات پا گیا، اس کو جنازے کے اندر شامل کر دیا اس کے والد صاحب کو، پھر ملٹری کسٹڈی کے اندر اس کو دوبارہ رکھا، آج بھی وہ وہاں ملٹری کسٹڈی کے اندر اپنی سزا کو کرتا ہے، کیوں کہ خان صاحب کی وجہ سے۔ یہ تو میں نے کچھ 2-4 نام لیے ہیں، اور کتنے عوام ہو گئے، ہزاروں ہوں گے، جو 7,000 عوام ہے جو آپ کے قید کے اندر ہے، کیا وہ کسی کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں، کون کون شامل ہے اس کے اندر، اور کتنے 7,000 عوام ہوں گے، دیکھیں کسی کوئی پہچان سکے گا؟ اب ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور میں دوسری بات کروں، جو غدار کیے ہیں، جہانگیر خان ترین، یہ وہ لوگ ہیں جو 8 فروری کے اندر جنہوں نے عوام نے ان کو بالکل ہی نہیں ووٹ دیا، اور جو ہے وہ انہوں نے جہانگیر خان ترین صاحب نے جو الگ پارٹی بنا لی، استحکامی پارٹی۔ 8 فروری کو ہوا کیا تھا یاد نہیں؟ عوام نے ان کو دھتکار کے تھے، پیروں تلے رون دیا تھا، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ آپ ضلع شاہ کا نام ہمیشہ یاد رکھیں گے، آپ عباد فاروق کا نام ہمیشہ یاد رکھیں، آپ ریان زیب کا نام ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ فردوس عاشق ابان صاحب جو لڑتی تھی خان صاحب کے لیے، میں جان بھی دے دوں گی، کیا وجہ ہے؟ جب ضرورت پیش آئی تب انہوں نے جا کر پریس کانفرنس کی خان صاحب کے خلاف اور ان کی وائف کے خلاف، مشرف بی بی کے خلاف۔ یہ وہ لوگ تھے، فواد چودھری صاحب آج کل بڑے بھڑکے مار رہے ہیں، اس وقت کھڑے ہوتے ہیں خان صاحب کے ساتھ، اس وقت کھڑے ہوتے جب مشکل وقت آیا تھا۔ آپ نے تو ایک کنی کترا لی تھی، آپ نے تو ایک راستے دوسرا چن لیا تھا۔ اب آج کون لوگ ہیں؟ یہ عام عوام ہے، یہ ایم این ایز ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، فیصل جاوید صاحب، علی امین گنڈا پوری صاحب، کن کن لوگوں کا میں نام لوں جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ، وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہے تھے۔ میں بات کر زین قریشی صاحب، گدی نشین امیر ہیں، ایمان سے وہ امیر ترین بندے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ کیا پیسوں کی ضرورت تھی؟ خود اتنے امیر تھے جو کس وجہ سے گئے تھے؟ چلو مبارک زیب کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے پیسے لے لیے، انہوں نے اپنی ایک بھائی کا جو خون ہے وہ ایسے سمجھ لیں معاف کر دیا تھا۔ ریحان زیب جب وہ گیا ہے، مبارک زیب سوری اس کا بھائی، تو وہ کیا کیا عوام نے؟ جوتے مارے اس کو۔ میں عادل بزئی صاحب کی میں بات کرتا چلوں، اس کے پلازے کے 1 کروڑ کا پلازا تھا وہ گرا دیا تھا، تب بھی وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ فیاض صاحب، سعد اللہ بلوچ صاحب، اس کی بیٹی کو اٹھایا گیا تھا، خالہ کو اٹھایا گیا تھا۔ مبیر عالم جٹ مبیر عالم جٹ صاحب جو پنجاب کے اندر اگر کسی کا سب سے زیادہ جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے نا، وہ ان کے فیکٹریز کے اندر 16-17 کروڑ کا سامان اٹھا کے لے گئے، ان کے گھروں کے اندر جو سامان تھا وہ بھی اٹھا کے لے گئے۔ ان کے ایسی کوئی وجود موجود کی قوم ہے، ایسی کوئی خلائی مخلوق ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ صرف ایک خان صاحب کو پیچھے بیک کرنے کے لیے، خان صاحب کو ایک صفحہ ہٹانے کے لیے؟ کیا وہ اتنا پاورفل آدمی ہے کہ وہ پوری ریاست کو ایک پیچھے لگایا ہوا ہے، خود کو ایسے ڈنڈا دیا ہوا ریاست کو کہ وہ ان کا جب نام لیتے تو ان کی کانپیں ٹانگنے شروع کر جاتی ہیں؟ ایک شخص قید کے اندر بیٹھا ہوا، ایک جیل کے اندر بیٹھا ہوا، نہ اس کے پاس کسی چیز کی رسائی ہے، نہ اخبار کی، نہ بال ملک اس نے کبھی منہ دیکھا ہے، نہ کسی چیز کی، وہ اتنا پاورفل ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے، عوام کی کھڑی ہوئی ہے، عوام کی بہت طاقت ہوگی، یہ آپ کو خاص پتہ ہوگا۔ عوام جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا، وہ کیا سے کیا نہیں کچھ ہو جاتے ہیں۔
ایک خان صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے تھے. ایک مریم نواز کے فوکل پرسن ہیں تسلیم حیدر صاحب، انہوں نے کہا کہ مریم نواز جو بیان دے رہی ہیں سب نے سنا ہوگا، جو عمران خان کا جوڈیشلی یہ خان صاحب کا جوڈیشلی مرڈر کروانا چاہتی ہیں. اشرف شریف کے بارے میں خاص انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا شوٹر مجھ سے ہی منگوائے تھے اور ان پر آج بھی ایف آئی آر مطلب درج ہے. مطلب یہ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی اور ان کی بات کر رہے ہیں جو وہ ان کے اندر شامل تھے. کیا وجہ ہے؟ عمران خان کا قصور کیا ہے کہ اس نے اس عوام کو شعور دیا؟ یہی قصور ہے. کیا وجہ ہے کہ آج اتنی عوام کھڑی ہوئی ہے؟ ایک شعور دینے کی وجہ سے آپ کو بیک کیا انہوں نے آپ کی جو اصلیت ہے وہ سامنے لائی. مریم نواز خود کیا کہہ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر میں اس کے بارے میں کرتا ہوں. میں یہ پیش گوئی کر کے جا رہی ہوں کہ یہ فتنہ ختم ہو رہا ہے مراد عمران خان صاحب، اور اس فتنے کو فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے. مطلب عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں کہ جو عوام کو شعور دیا ہے، کیا کس بیس پہ آپ نے جا کے یہ بیان دیا ہے کہ وہ فتنہ ختم ہو رہا ہے؟ یہ باقی ان کی جان کو تو خطرہ ہے، لیکن سوچنا چاہیے تھا ان کے واقعی جان کو، کیونکہ اتنا بڑا بیان ایک پنجاب کی سی ایم دے دے تو مثال کے طور پہ سی ایم ایک پنجاب کا پورے اس کے اندر کور ہے پنجاب، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی خاص چیز ہوگی. خان صاحب کی جان کو شاید خطرہ ہو سکتا ہے. وہ خود بھی یہ بیان دے رہے ہیں کہ مجھے ایک جانور کی طرح رکھا گیا ہے جو کہ پنجرے کی طرح مانند ہے. پنجرا کتنا سا ہوتا ہے؟ 6x10 کی اس کی وہ ہے کمرہ ہے، چھوٹا سا اتنا کمرہ ہے. وہ آپ نے پکچر بھی دیکھی ہوں گی. آپ کو ہوش کے ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ریاست کبھی بھی ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا. جو ہوا ہے تو وہ میں آپ کو ڈکٹیٹر کے نام لیتا چلوں کہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا یاد نہیں ہے، پرویز مشرف کے ساتھ کیا ہوا تھا یاد نہیں ہے. اب میں صحافی کی بات کرتا چلوں کہ صحافی کن کن لوگوں نے صحافی اشرف شریف کے بارے میں پہلا بات کروں گا کہ کینیا کے اندر اس جا کے کیا ہوا تھا، وفات پا گئے تھے، مارا گیا تھا. عمران ریاض صاحب کو 5 مہینے جیل کے اندر رکھا گیا تھا. سمیع ابراہیم صاحب کو ابھی تک بھی ملنے نہیں دیا گیا ان کے بچوں سے، بیوی بچوں سے. محیط پیرزادہ صاحب کہاں پہ ہیں؟ امریکہ کے. انہوں نے کہا کہ میں تو پاکستان نہیں ہوں گا، اب آؤں گا دوست ہوں گے، پارٹی شارٹی ہوگی، دعوت نامہ ہوں گے، چلے جائیں گے. صابر شاکر صاحب کہاں پہ ہیں؟ امریکہ کے اندر. کن کن لوگوں کا میں نام ہوں سر؟ اسد طور صاحب جن کو اٹھایا گیا تھا، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو میں ان کا نام نہیں لے رہا. احمد فراز صاحب جو شاعر ہیں ان کو اٹھایا گیا تھا، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں ملٹری کسٹڈی کے اندر تھا. کیا وجہ ہے؟ ایک میں آپ کو کہانی سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا تو وہ 1 سال کے بعد ان کی روایت تھی کہ وہ بالکل ہی ان کو سائڈ لائن کر دیتے، اس کو جنگل کے اندر پھینکا جاتا. وہ وہاں پہ ان کو شیر وغیرہ تھے، نانگ سانپ وغیرہ تھے، مختلف چیزیں تھیں، وہ ان کو کھا جاتے اور ختم ہو جاتے. ایک عام سویلین کو اٹھایا گیا تھا شخص کو، اور اس کو جا کے تخت میں بٹھایا. اس کو یہ بتایا گیا تھا، شاید وہ بہت ہی عقل مند انسان تھا، تو اس نے کہا کہ 1 سال کے بعد آپ کو اس جنگل کے اندر پھینک دو. اس جنگل کے اندر اس نے ایک اپنا محل تعمیر کرا دیا اور وہ اس جنگل کے اندر رہتا تھا. ایک میں سمپل سٹوری بتا دی، میں زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں جاؤں گا. کیا وجہ ہے؟ میں پھر آج وہی دہرا رہا ہوں کہ سوال تو ہوگا. آج ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے بارے میں. جو شعر ہے، لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے آج دل میں تماشے کا شور بہت. دیکھ کر سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور کا شوق سلامت ہے، شہر اور بہت ہیں. آپ حضور جو کچھ مرضی کرتے رہیں، آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، لیکن سوال ہوگا، سوال ہوگا، لازمی ہوگا. آپ کا شوق بھی سلامت رہے گا، آپ عمران خان کو جیل کے اندر ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو سوال ہوگا. ہنا پرویز بٹ صاحب کیا کہتے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں غربت 3% سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے. 40.5% یہ مہنگائی کے اندر اضافہ ہوا ہے. 16 لاکھ نوجوانوں کو نوکری چلی گئی ہے، ان کو نوکری نہیں مل رہی. کسان کا آپ نے جو حال کر دیا، میں کسان کا جو اس کا بیڑا غرق کر دیا. کیا اتنی سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کو پھر بھی تسکین نہیں پہنچی، آپ کو دلی سکون نہیں ملا؟ اب آپ ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ریاست اب بالکل ہی پاگل. مجھے ایسے لگتا ہے، میں اس کسی پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا، نہ ہی کچھ ایک پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. مجھے ذہن کے اندر یہ کہا رہا ہے کہ شاید یہ لوگ عملی طور پر اندر نا یہ پاگل ہو چاہیے. ان کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. ان کو سائیکیٹرسٹ، ایک بہترین سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے اور اپنا علاج کروانا چاہیے.
کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ شاید یا تو ان کو تنقید پسند نہیں ہے، یا تنقید کرنے والے پسند نہیں ہیں، یا تو جو ان کے مخالفین ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سب کو گرا دیا جائے اور کوئی بھی ہمارے خلاف آواز نہ اٹھا لی جائے۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ کے اندر، یہ ساری کہانی